قدر کیجیے ان ہاتھوں کی جن ہاتھوں نے ہماری بنیاد مضبوط کرتے کرتے اپنے ہاتھوں میں لاٹھیاں اور تسبیح پکڑ لی۔ بڑے بڑوں کی بڑی خدمت کرنے کے بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی ضرورت پوری کر دیا کرو۔ ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ کس طرح پتہ چلے گا کہ انسان پہ آنے والی مصیبت سزا ہے یا آزمائش؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جو مصیبت انسان کو اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے، اور جو اللہ کے نزدیک کر دے وہ آزمائش ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ معاف کر دینے سے انسان کی اپنی روح پاک ہو جاتی ہے۔ دل کا اچھا ہونے سے بہتر ہے زبان کا اچھا ہونا، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے۔ دل تک تو کچھ لوگ ہی پہنچتے ہیں۔ نزدیک سے آنے والی آوازوں میں سے قریب ترین آواز ضمیر کی ہوتی ہے، جو کہ بہت کم لوگوں کو سنائی دیتی ہے۔ یہاں لوگ ویسے نہیں ہیں جیسے وہ اپنے اسٹیٹس لگاتے ہیں۔ داڑھی والا چوری نہیں کرتا، چور داڑھی رکھ لیتا ہے۔ نمازی دھوکہ نہیں دیتا، دھوکے باز نماز پڑھ لیتا ہے۔ برائی کو ختم کریں، نیکی کو نشانہ نہ بنائیں۔ اپنے آپ کو پہچانو، اپنے اندر کی خوبیوں کو نکھارو۔ کسی سے کوئی لالچ نہ رکھو، تمہاری عزت بڑھے گی، اور تم لوگوں سے خواہ مخواہ متاثر نہیں ہو، کیونکہ تم جان جاؤ گے تم بھی کسی سے کم نہیں۔ آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں جبکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ وقت نے گرایا ہے، وقت ہی اٹھائے گا۔ آج اگر زوال ہے تو کل عروج آئے گا۔ جن کے پاس شعور ہوتا ہے وہ ادب کے مارے بولتے ہی کہاں ہیں۔ جب کسی طاقتور کو اس کے جرم کی سزا نہیں دی جاتی تو وہ سزا پورے معاشرے پر تقسیم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو وہ فصل پسند نہیں جو آپ کاٹ رہے ہیں تو آپ ان بیجوں کی جانچ کیجئے جو آپ بو رہے ہیں۔ جب آپ پر آزمائش کا وقت آئے تو یہ مت سوچیں کہ آپ پر کتنی بڑی آزمائش ہے، آپ یہ سوچیں کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ آپ کا امتحان لے رہا ہے۔ یہ آزمائش جلد ختم ہوگی، تمہاری دعائیں قبول کر لی جائیں گی۔ وہ دن دور نہیں، اب جب تمہارا انشاءاللہ الحمدللہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے، اس بات کا فیصلہ وسیلے بنانے والے پہ چھوڑ دو۔ یقین رکھنے والے یقین رکھتے ہیں، اور راستے بنانے والا راستے بنا دیتا ہے۔ تو تم پھر کن اندیشوں میں پڑے ہو؟ منصوبے بھی وہ بناتا ہے اور راستے بھی وہی نکالتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، صبر کی اس آخری سانس تک، جب تک تمہیں وہ مل نہیں جاتا جو تمہیں چاہیے۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ ٹوٹنے کے بعد تم میں جو ہمت آتی ہے نا، دراصل تمہیں رب تھام چکا ہوتا ہے۔ دعائیں دینے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سخی نہیں، اور دعائیں سمیٹنے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت مند نہیں۔ انسانی زبان کی منافقت دیکھ کر بلا شبہ ابلیس بھی مسکراتا ہوگا۔
کچھ لوگوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن انہیں قدر آ ہی جائے گی، تو یاد رکھنا آپ صرف خود کو تھکا رہے ہیں اور اپنا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں۔ قدر جس نے نہیں کرنی اس نے نہیں کرنی۔ آپ زبردستی کسی سے اپنی قدر نہیں کروا سکتے۔ مجھے افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، پھر بھی انسانوں کے جاگنے سے پہلے پرندے جاگ جاتے ہیں۔ خشک رویہ رکھنے والا اس درخت کی مانند ہے جو پھولوں اور پھلوں سے محروم ہو، نہ بیٹھنے والے کو سایہ دے اور نہ نظر ڈالنے والے کو خوشی پہنچائے۔ زندگی مسلسل جد و جہد اور جستجو کا نام ہے۔ اللہ ہر پرندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ ماں باپ کی باتیں کڑوی ضرور ہوتی ہیں مگر یاد رکھیں نیم کے پتے کڑوے ہی سہی مگر خون تو صاف کرتے ہیں۔ ماضی آپ کا دروازہ کھٹکھٹائے تو ہرگز نہ کھولیں، کیونکہ ماضی کے پاس آپ کو دینے کے لیے ماضی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جائیں، چاہے کھانا آپ کو سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ اگر ہمارا اخلاق صرف من چاہے چند لوگوں کے لیے اچھا ہے تو ہم صرف موقع پرست ہیں، خوش اخلاق نہیں۔ اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو چھین کر پوری بھی کھا لو گے تو الٹی آ جائے گی۔ کبھی نصیب سے زیادہ ہضم نہیں ہوتا، پھر وہ چاہے روٹی ہو یا محبت۔ اللہ نے کسی شخص کو بھی اس کے رشتہ دار یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تخلیق نہیں کیا۔ خدارا وسیلے بنے، خدا نہیں۔ دوسروں کی زندگیوں کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لینا چھوڑ دیں، اپنوں کی زندگیوں اور خوشیوں کا قاتل بننا چھوڑ دیں، کیونکہ جہاں بھی قیدی بنانے کی کوشش کی جائے گی آزادی ضرور جنم لے گی۔ مومن تو کثرت سے قرآن پڑھنے اور سننے والا ہوتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے ہر فیس میں لوگوں کی بجائے قرآن کو اپنی موٹیویشن بنانے والا ہوتا ہے۔ کسی سے اپنا موازنہ نہ کریں، کم پہن لیں، سستا پہن لیں، سادہ کھانا کھا لیں لیکن حلال کھائیں۔ کم میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، بلکہ شرم تو حرام کھانے میں آنی چاہیے۔ دوسروں کے گناہوں کو شمار کرنا چھوڑیے، کیونکہ اس کے لیے فرشتے مقرر کیے جا چکے ہیں۔ اپنے اعمال پر نظر ڈالیے، کیونکہ اس کے لیے فرشتے بھی مقرر ہیں اور آپ کو جواب بھی لازمی دینا ہے۔ جیب میں وزن ہو تو بات میں بھی وزن آ جاتا ہے، اور دنیا کی یہی حقیقت ہے۔ انسان کی فطرت بھی عجیب ہے، وہ تنقید جیسی سچائی پر ناراض ہوتا ہے اور خوشامد جیسے دھوکے پر خوش ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے والا شخص ہمیشہ دوسروں کے بارے میں کوئی نہ کوئی منفی رائے دیتا رہتا ہے۔ آپ کو اپنی پسند اور خواہش کے مطابق چیزیں صرف بازار سے ہی مل سکتی ہیں۔ انسانوں کو تو ان میں موجود عیبوں سمیت قبول کرنا سیکھیں۔ اللہ اور یقین، وہ سب سنتا ہے لیکن اسے خاص طور پر سنتا ہے جو صرف اسے پکارتا ہے۔ وہ سب کے پاس ہے لیکن اس کے پاس خاص طور پر ہے جو اس کی تلاش میں ہے۔ وہ سب کو دے رہا ہے لیکن اسے خاص دے رہا ہے جو پورے یقین سے مانگ رہا ہے۔ جس مذاق میں دو لوگ ہنسیں اور تیسرے کے چہرے پر تکلیف کے آثار دکھائی دے، وہ دراصل مذاق کرنا نہیں بلکہ مذاق اڑانے کے زمرے میں آتا ہے۔ خاموشی بہترین ہتھیار ہے، خاص طور پر اس وقت جب لوگ آپ سے چیخنے کی توقع کریں۔ جب دل اچانک اداس ہو جائے تو وہ روح کی مرمت کرنے کا لمحہ ہوتا ہے۔ سنا ہے توبہ کرنے سے روح کی مرمت ہو جاتی ہے۔ تکبر چاہے دولت کا ہو، طاقت کا ہو،
रुतबे का हो, हैसियत का हो, हुस्न का हो, इल्म का हो, हस्ब नस्ब का हो, हत्ता के तकवे का ही क्यों ना हो, इंसान को रुस्वा करके ही छोड़ता है। जब तक आप चुप रहते हैं, लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। जब जवाब देते हैं तो बुरे बनते हैं। किसी का किरदार तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, किसी की ज़ात तुम्हारा ठेका नहीं। जो तुम हो वो बस तुम खुद ही हो। अपने आप पर ज़्यादा तवज्जो दो। लोगों के बारे में ज़्यादा वही सोचते हैं जिनकी अपनी कोई ज़ाती ज़िंदगी नहीं होती। दूसरों के गुनाह गिनते रहने से बंदा खुद पारसा नहीं बन जाता। अगर किसी को तकलीफ देकर भी अच्छे से सो लेते हो तो अपने ज़मीर का जनाजा पढ़ लो, क्योंकि वो वफात पा चुका है। बुरा वक्त वो शफ़ाफ आईना है जो बहुत सारे चेहरे वाजे कर देता है, और अच्छा वक्त बादलों की तरह है जो सूरज की तपिश तक को रोक लेता है। ख्वाहिशों को बेलगाम मत छोड़ो। ये बागी हो जाए तो हलाल, हराम, जायज़, नाजायज़ कुछ भी नहीं देखती। आप अपनी ज़िंदगी से भले खुश ना हो, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आप जैसी ज़िंदगी जीने के लिए तरसते हैं। इंसान की लालच का प्याला कभी नहीं भरता, क्योंकि उसमें नाशुक्री के सुराख होते हैं जो उसको भरने नहीं देते हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल से सवाल किया गया कि वो क्या चीज़ है जिससे दिल में नरमी आए। फरमाया, हलाल खाने से। लिबास इंसान के जिस्म को ढांप लेता है, लेकिन गुफ्तगू एक पल में इंसान की औकात दिखा देती है। मौत सबसे बड़ी हकीकत है जिसको हर शख्स भुला बैठा है, और ज़िंदगी सबसे बड़ा धोखा है जिसके पीछे हर शख्स भाग रहा है। ज़िंदगी में सादगी अपनाओ। जितनी सादा तुम्हारी ज़िंदगी होगी उतनी परेशानियाँ कम होंगी। खामोशी इतनी गहरी तो होनी ही चाहिए कि बेकदरी करने वालों की चीखें निकल जाएं। उन लोगों को वजाहतें दे देकर अपने वक्त और सुकून को बर्बाद ना करो जो हमेशा आपको गलत समझने के लिए मसरूफ़ अमल रहते हैं। जालिम को अल्लाह मोहलत ज़रूर देता है, लेकिन क्या तुमने सुना नहीं, उसकी पकड़ बहुत शदीद है। याद रहे कि कुछ जुर्मों की FIR आसमानों पर लिखी जाती है और तेरा रब नहीं भूलता। बदलते रिश्ते, मौसम और लोग दिखाई ना भी दे, महसूस ज़रूर होते हैं। ज़िंदगी भी कितनी अजीब है। जो टेढ़ा है उसे छोड़ दिया जाता है, और जो सीधा है उसे ठोक दिया जाता है। माचिस की तीली का सर तो होता है, मगर दिमाग नहीं होता। इसलिए ज़रा सी रगड़ पर भड़क उठती है, मगर अंजाम अपनी ही आग में जलकर ख़त्म हो जाती है। आसिफ की मिसाल भी बिल्कुल ऐसी ही है। एक अच्छी बात, तुम्हारा एक रब है, फिर भी तुम उसे याद नहीं करते। लेकिन उसके कितने बंदे हैं, वो फिर भी तुमको नहीं भूलता। अच्छी बात का असर सब पर बराबर नहीं होता, क्योंकि जब बारिश होती है तो खेत सिर्फ उन ज़मीनों पर ही उगते हैं जहाँ लोगों ने मेहनत की होती है। बाकी जगह जंगली झाड़ियाँ ही उगती हैं। जिस तरह इस्त्री करने से कपड़ों में जान आती है, बिल्कुल उसी तरह सबके सामने इज्जत देने से बीवी में भी जान आती है। जदीद तहकीक के मुताबिक दुनिया गोल नहीं, मतलबी है। बांटने की आदत डालिए, चीज़ें भी और जज्बे भी और खुशियाँ भी। ज़िंदगी के अक्सर मुकाम पर मैंने जाना कि मेरे साथ अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, और तब ही मुझे अंदाज़ा हुआ कि सिर्फ अल्लाह का होना किस कदर बेहतर है। मकाफ़ात अमल दस्तक नहीं देती। जो आज तुम करोगे कल वही तुम्हारे साथ होगा। इसलिए लोगों की ज़िंदगी जहन्नुम बनाकर सिजदों में जन्नत मांगना छोड़ दो। सबसे बुरा इंसान है वो जो आपको अपने मूड के मुताबिक डील करता है। खुश हुआ तो खुश अखलाकी से पेश आता,
اگر تنگ ہوا تو حماقت کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ پڑوسی کے بچوں کی بھوک اور فاقے سے انجان رہنا اور اس کی بیوی اور بیٹی کی حرکتوں سے واقف رہنا ہمارے معاشرے کا بہترین مشغلہ ہے۔ چہروں کا مطالعہ کتابوں کے مطالعے سے کہیں زیادہ دانائی عطا کرتا ہے۔ زندگی کی کھلی کتاب میں ہر چہرہ الگ بات، الگ انداز اور الگ عنوان ہے۔ شدید دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پر اندھوں کی طرح اعتماد کریں اور وہ ثابت کر دے کہ ہم واقعی اندھے ہیں۔ اگر کوئی ناراض ہو جائے تو منانا بری بات نہیں ہے، لیکن منانے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لینا کہ وہ ناراض ہے یا بیزار ہے۔ اگر کوئی انسان ہماری وجہ سے پریشان ہے تو سمجھ لیں ہمارے سارے سجدے بیکار ہیں۔ رشتوں میں کمزوری کی وجہ ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کو غصے میں کہی گئی باتوں کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، لیکن پیار و محبت اور سکون میں کی گئی باتوں کو فوراً بھلا دیتے ہیں۔ نفرت اور نظر اندازی وہ عمل ہے جسے ایک لمحے میں محسوس کیا جا سکتا ہے، جبکہ محبت اور وفاداری وہ چیز ہے جس کو ثابت کرنے میں ساری زندگی بھی بیت سکتی ہے۔ خالص خوراک اور مخلص لوگ اس قدر ناپیدا ہو گئے ہیں کہ اگر غلطی سے مل بھی جائیں تو ہمارا ہاضمہ انہیں قبول نہیں کرتا۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی اور ایوارڈ ہو نہیں سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کی تعریف اور عزت کریں۔ ان لوگوں کو رائے دیجیے جو بہرے نہیں، ورنہ آپ کی رائے ضائع ہو جائے گی۔ تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے، مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب، کہاں اور کتنا بولنا ہے۔ عورت اپنی عمر تب غلط بتانے لگتی ہے جب اس کا چہرہ اس کی صحیح عمر بتانے لگتا ہے۔ آپ کے اندر ایک ایسی طاقت ہے جو آپ کو زندگی بخشتی ہے، اسے تلاش کرو۔ نادان ڈھول کی مانند ہوتا ہے، بلند آواز ہوتا ہے، مگر اندر سے خالی ہوتا ہے۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو، تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ دولت اتنی کمائیں کہ جب آپ بیمار ہو تو آپ کے بچے ڈاکٹر کو لائیں، وکیل کو نہیں۔ اگر اپنوں کو گرانے میں آپ کو اپنی جیت لگے تو سمجھ جاؤ کہ آپ بہت گرے ہوئے انسان ہو۔ خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے، اور مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین رد عمل ہے۔ امتحان میں نقل کر لو تو امتحانی بورڈ پاس کر دیتا ہے۔ اللہ کی قسم، اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقل کر لو تو اللہ تعالیٰ پاس کر دے گا۔ جو غلطی نہیں کر سکتا وہ فرشتہ، اور جو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کے بعد توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتی ہے، اس لیے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھیں۔ ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہیں، کچھ سمجھنے کی، کچھ جذب کر لینے کی اور کچھ سہ جانے کی بھی ہوتی ہیں۔ ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک کسی سے نہیں پوچھا سمندر کتنا دور ہے۔ کام سے غلطی، غلطی سے تجربہ، تجربے سے عقل، عقل سے خیال، اور خیال سے نئی چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ بیٹے کو اتنا پڑھاؤ کہ جہیز مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، اور بیٹی کو اتنا پڑھاؤ کہ جہیز دینے کی ضرورت نہ پڑے۔ جن کے ساتھ زندگی گزارنی ہو ان میں نقص نہیں تلاش کیے جاتے۔ وقت جب فیصلہ کرتا ہے تو گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ انسان جب اپنی خواہشات اور ضروریات محدود کر لیتا ہے تو پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ میں نے انسانوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ لوگ وہ نہیں ہوتے جو نظر آتے ہیں۔ رشتے نہیں بدلتے، بس ان کو نبھانے والے انسان بدل جاتے ہیں۔
دنیا کو دھوکے کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حقیقتیں الٹی نظر آتی ہیں۔ ہر آواز تیرے اندر سے آتی ہے، البتہ اس آواز کو سمجھنا کوئی اہل راز ہی ہے۔ چھوٹی سی زندگی نے بڑا سبق سکھایا، رشتے سب سے رکھو لیکن امید کسی سے نہیں۔ شوہر یا بیوی کا ایک دوسرے کو توجہ اور وقت نہ دینا رشتے میں کمزوری پیدا کرتا ہے۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہ گار سے نہیں، شاید وہ آپ کی محبت میں آ کر گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔